علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال اللہ تعالی اذن ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم وحاسنوا ادبہم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ حقوق بھی بتائے اور ذمہ داریاں بھی بتائی ہے۔ ذمہ داریوں کو فرائض کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان کی کئی حیثیتیں ہیں، تو ان میں سے ایک اہم حیثیت انسان کی اور ایک مسلمان کی وہ باپ کی ہے اور ماں کی ہے، اور دونوں کو ملا کر والدین کہتے ہیں۔ والد باپ کو کہتے ہیں، والدہ عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ بولتے لگ جائے ہر چیز کے آخر میں تو وہ مؤنث ہو جاتی ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، اور دونوں کو ملا کر والدین یعنی ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی ذمہ داریاں اولاد سے متعلق۔ ذمہ داریوں کی ترتیب میں یہی بہتر بھی ہے کہ والدین ماں باپ پہلے اولاد سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ادا کرے، تو پھر یہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی، ان کے حقوق کو لانے کا، حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی عنوان اور موضوع کے تحت خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے جو احکام دیے ہیں، ان میں سے ایک اہم حکم اولاد کی تعلیم اور تربیت سے متعلق ہے، گھر والوں کو آگ سے بچانے سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال میں گھر کے تمام افراد آتے ہیں، تو آگ سے بچانے کی تلقین کی گئی اور حکم دیا گیا۔ والدین پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اولاد سے متعلق، تو سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا فرض
جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ باپ بھی اور ماں بھی اولاد کو اپنے لیے اللہ کی ایک نعمت سمجھے، اللہ کی ایک رحمت سمجھے اور اس کی قدر کرے، اولاد کو زحمت نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کو نعمت سمجھے۔ اور نکاح کے جو اسلام میں مقاصد ہے ان میں سے ایک اہم مقصد انسانوں کی نسل میں، انسانوں کی پیدائش میں بڑھوتری کا اضافہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلق ہوتے ہیں، جو مباشرت کا جو تعلق اور عمل ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت اہم سوچ اور فکر دی۔ سورہ بقرہ کے وہ رکوع میں ہیں، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جس رکوع میں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، روزوں کے بنیاد، رمضان کے روزوں کے بنیادی احکام کا تذکرہ ہے، اسی رکوع میں ہے یہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ۔ اب عورتوں سے مباشرت کرو، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کرو نکاح کے بعد۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، لیکن مباشرت کا ایک اہم مقصد، یہ ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے کا ایک اہم مقصد، وَابْتَغُوا، حاصل کرو، تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور سبھی مفسرین نے اور مترجمین نے اس حوالے سے بات لکھی کہ اس سے مراد اولاد ہے، کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے والدین کے لیے، تو یہ تعلقات کے پیچھے، یہ جنسی تسکین کے پیچھے یہ اولاد کا حصول بھی ہو، صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل، جنسی خواہشات کی تکمیل ہی نہ ہو، جیسا کہ بہت سارے قوموں میں یہ وبا ہے، یہ مرض پایا جاتا ہے، اور اس کے اثرات کچھ مسلمانوں میں بھی آ گئے کہ تعلقات تو ہم جوڑے لیکن اولاد نہ ہو یا اولاد کم سے کم ہو، بہت زیادہ وقفے کے ساتھ ہو، ہم اپنی مرضی سے اولاد ہم پیدا کریں، تو جو اس گناہ میں مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات میرے علم میں بھی ہے، لوگ کچھ لاتے بھی رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، اور اس کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ اولاد اگر جلدی ہوگی تو پھر جو موج مستی کا زمانہ ہے تو اس میں رکاوٹ بنے گی، تو ایک طرف تو موج مستی بھی ہو، جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ہو، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اولاد جلدی نہ ہو، تو مختلف تدبیروں سے اولاد پر پابندی لگائی گئی، رکاوٹ لگائی گئی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی بھر اولاد سے محروم کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کی بھی یہ تحقیق ہے کہ اگر کوئی اولاد پر اس سلسلے میں شروع میں اگر پابندی لگاتا ہے تو اولاد نہیں ہونے کے جو اسباب ہے، ایک تو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد نہیں ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں میں یہ چیز رکھی ہے، زیادہ تر مردوں میں، زیادہ تر عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اولاد ہوتی اور اللہ اولاد ان کو دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ والدین اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری عنایتیں جو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، وہ گناہوں کی سبب، اللہ کی نافرمانیوں کی سبب ان رحمتوں سے اور ان انعامات سے انسان محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اولاد جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، عطیہ ہیں، اگر والدین اس کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر ناقدری کرے تو
تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو پھر چھین بھی لیتا ہے، یہ نعمت سے اس کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ تو اولاد کا جو حق ہے والدین پر وہ یہ ہے کہ اولاد ایک نعمت ہے، ماں بھی اس کو نعمت سمجھے اور باپ بھی اس کو نعمت سمجھے، اور اس کے بعد پھر اس کی پرورش کا معاملہ آتا ہے، نگہداشت کا معاملہ آتا ہے، تعلیم اور تربیت کا معاملہ آتا ہے۔ تو پرورش سے متعلق بھی اسلام نے ہدایتیں دی ہے، لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ایک مسلم باپ اور ایک مسلم ماں بحیثیت اسلام کے اور بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، جو اولاد سے متعلق اپنی ذمہ داریاں ہیں انہیں پہلے وہ سمجھے جانے، علم کے بعد ہی عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آج والدین کو، ماں باپ کو ذمہ داریاں ادا کرنا مشکل اس لیے ہے اور ناکامی اس میں اس لیے ہو رہی ہے کہ باپ نے اپنی ایمانی اور دینی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ماں نے اولاد سے متعلق پرورش کا، نگہداشت کا، تعلیم و تربیت کا علم حاصل نہیں کیا، تو میرا بچہ، میری بچی نیک بنے، یہ دعا کرنے کے بعد، خواہش کرنے کے بعد بھی اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، اس کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے پہلے اس پر یہ ذمہ داری تھی کہ ایک مسلم باپ پر یہ ذمہ داری تھی کہ ایک مسلم باپ کس کو کہتے ہیں، ایک مومن باپ کو کون ہوتا ہے اور ایک مومن ماں کون ہوتی ہے۔ جب یہ ذمہ داری والدین نے ادا نہیں کی، یعنی گویا کہ دین کا علم حاصل نہیں کیا، ابھی تک تو صرف ان کی جہالت کا، ان کی بے علمی کا نقصان ان کی ذات تک محدود تھا۔ ماں کو اگر دین کا علم نہیں تھا، باپ کو اگر دین کا علم نہیں تھا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات تک ابھی محدود تھا، لیکن اب اس کا نقصان، یہ بے علمی کا نقصان، بے دینی کا نقصان اب وہ اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہی بے دینی اور بے علمی اولاد بھی منتقل ہوگی۔ تو سب سے اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے ایک مسلمان پر باپ کی حیثیت سے، ایک مسلمان پر ماں کی حیثیت سے، وہ یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا علم حاصل کرے، اور جب علم حاصل ہوگا تو پھر اس کی ادائیگی، اس کا عمل بھی آسان ہوگا۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے اگر ڈاکٹری کا علم حاصل نہیں کیا تو کیا وہ ڈاکٹری کا عمل کر سکتا ہے؟ پڑھانے کا جس نے علم حاصل نہیں کیا تو کیا وہ تدریس کا عمل کر سکتا ہے؟ موٹر سائیکل سدھارنے کا جس نے علم حاصل نہیں کیا، جو میکینک نہیں بنا، تو اس کے بعد اگر دسیوں گاڑیاں اگر لابی کا کھڑے بھی ہو جائے آ کر تو ایک گاڑی وہ سدھار نہیں سکتا، ایک گاڑی نہیں بنا سکتا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ والدین نے اگر دین کا، اسلام کا علم حاصل نہیں کیا تو بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلم کے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ لوگوں کو شیطان نے اس خوش فہمی میں ڈال دیا یا اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ اولاد سے متعلق تو ہم ذمہ داریاں پوری کر ہی رہے ہیں، کہ ماں پیدا ہونے کے بعد ماں نے اس کو دودھ پلایا، بیمار ہوا بچہ تو اس کا علاج بھی کیا، سردی گرمی سے اس کی حفاظت کی، باپ نے بھی اس سلسلے میں اپنی قربانی ادا کی، لیکن یہ عمل تو تمام لوگ انجام، یہ فطری تقاضا ہے، یہ انسانی تقاضا ہے، اور یہ صرف انسان ہی نہیں، یہ خدمت اور یہ ذمہ داری جانور بھی ادا کرتے ہیں۔ کون سی ایسی کتیاں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی؟ کون سی ایسی سور کی مادہ ہیں جو اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیتی ہے؟ کتیا بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، صرف وہ دودھ نہیں پلاتی، ان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ سور کی مادہ بھی بچوں کو صرف وہ دودھ ہی نہیں پلاتی
ان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتی ہے. اور جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جانوروں کی مادائیں ہیں، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کی نگہداشت کرتی ہیں. تو اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے، کوئی مسلمان باپ یہ سمجھتا ہے، کوئی مسلمان ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام تو ہم نے کیا بحسن و خوبی طریقے سے، کہ چھوٹے سے بڑا کیا تو چھوٹے سے بڑا کتیا نے بھی کیا، سور کی مادہ نے بھی کیا، شیر کی مادہ نے بھی کیا، تو یہ ہم نے کون سا بڑا کمال کا کام کیا؟ یہ اور بات ہے کہ دین اور ایمان کے جذبے کے تحت یہ کام اگر کیا اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر ثواب دے گا، جو فطری تقاضا ہیں، جو قدرتی تقاضا ہیں. اور یہ کام ایک کافر باپ بھی ادا کرتا ہے. اللہ کا نافرمان، اللہ کا دشمن بھی اولاد سے متعلق یہ خدمت انجام دیتا ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ ماں بھی اپنے بچوں سے متعلق یہ خدمت انجام دیتی ہے. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ اور تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے اس سے ہٹ کر، اور اس سے اعلیٰ اور اونچا تقاضا. وہ یہ کہ وہ ایک طرح سے پیدائشی اور فطری باپ ہونے کے ساتھ ساتھ، ماں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ استاد بھی ہے، وہ معلم بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی صورت میں جو شاگرد تمہیں عطا کیے، جو طلبہ تمہیں عطا کیے ہیں، تو تم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرو. انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو چیز ملتی ہے، ربی حبلی من الصالحین. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا کر. گویا کہ اولاد کی خواہش یہ دین اور ایمان کا تقاضا ہے. لیکن حبلی من الصالحین میں جو بات ہے بہت اہم بات ہے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں، نیک اولاد. اور نیک اولاد بھی کوئی آسمان سے نہیں برستی. اولاد کو نیک بنانے کا زیادہ تر انحصار اور بڑا انحصار وہ والدین کا کردار طرز عمل ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. لیکن فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے والدین یا تو اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، آگ کا پجاری بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا یہودی بنا لیتے ہیں. تو اگر مسلم والدین ہیں تو ان کو مسلمان بنانا چاہیے. وہ اسلام جو اللہ کو مطلوب ہے تو وہ بلوغ کے بعد شروع ہوتے، سمجھ بوجھ کی عمر سے اس پر وہ اسلام کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں پر تعلیم و تربیت کا کچھ ایسا دائرہ رکھا ہے اور تعلیم و تربیت کی کچھ ذمہ داریوں کا ایسا نظام قائم کیا ہے کہ شیطان کے لیے موقع نہ رہے. حالانکہ ابھی بچوں پر شریعت عائد نہیں ہوئی، جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچیں گے تب دین ان پر عائد ہوتا ہے، شریعت ان پر عائد ہوتی ہے. لیکن والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شروع ہی سے اسلام کی نگرانی میں ان کی تربیت کرے، پرورش کرے. یہاں تک کہ پیدائش سے متعلق کہ ابھی پیدا ہوئے، کوئی زیادہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن حکم یہ ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. کیوں؟ تاکہ شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہ کوئی رسم وہاں اپنی آ کر شروع نہ کر دے. نظام زندگی کا ڈھانچہ کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ اسلام کو وہاں نہیں لائیں گے، اسلام کی تعلیمات کو نہیں لائیں گے تو وہ جگہ خالی نہیں رہیں گی. شیطان اور شیطان کے چیلے بدعات اور رسومات سے اس جگہ کو پر کر دیں گے. تو ان کے پر کرنے سے پہلے اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی باتوں سے پر ہو جائے، اسلام کی باتوں سے بھر جائے. عقیقے کا عمل دیا گیا. عقیقے کا عمل اگر جن کے اندر استطاعت ہے، جو آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، اگر وہ عقیقہ کریں گے تو شیطان کی جگہ باقی نہیں رہیں گی. ورنہ جن کے پاس مالی استطاعت ہے تو وہ پھر وہ دوسرے نام سے پھر وہ کریں گے. دیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد، لیکن پھر
کسی بت کی خوشی میں، کسی مزار کی، کسی بزرگی کی خوشی میں، اور نہ جانے اور کیا کیا رسومات، کیا کیا شرک آج معاشرے میں پایا جاتا ہے، عام انسانوں میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے وہ عقیقے کا عمل بھی اس کے لیے مسنون رکھا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، اچھا نام اس کا رکھا جائے۔ نام اس لیے اچھا رکھا جائے کہ اسلام صرف باطنی دین کا نام نہیں ہے، صرف اندرونی کیفیت کا نام نہیں ہے، اسلام ظاہر کا بھی نام ہے، کہ اس کے نام ہی سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ نام کے لینے کے ساتھ ہی اور اس کے نام کے سننے کے ساتھ ہی ہر ایک کے ذہن میں آ جائے کہ یہ مسلمان ہے جس کا نام میرے سامنے آیا ہے۔ میں ایک مسلمان کے نام اگرچہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن نام اس نے کہہ دیا کہ عبد الرحیم نام ہے، عبد الکریم نام ہے، یا اور کوئی نام ہے، تو اگرچہ اس کا تعارف نہیں ہے، لیکن ایک اجنبی شخصوں کو بھی یہ تعارف ہو جائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ اس لیے اسلام نے جن باتوں سے منع کیا، جن باتوں سے روکا، ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اولاد کے نام وہ مشرکانہ نہ ہوں، شرکیہ کلمات اس میں نہ ہوں، کہ ایسے نام کہ جس میں غیروں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہو، کہ پتہ نہ چلے کہ غیر مسلم کا نام ہے یا مسلمان کا نام ہے، ایسے مبہم نام۔ لیکن آج اس طرف بھی تو نئے نام رکھنے کے چکر میں اور فکر میں آج بہت سارے خود مسلمان جو اسلامی نام ہیں اور جو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تو لوگوں کو نام بالکل پرانے لگتے کہ نام تو پرانا ہو گیا۔ کہاں پرانا ہو گیا؟ انسان وہی ہے جو پہلے تھا۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے پرانی، ورنہ انسان جو پہلے تھا آج بھی وہی انسان ہے۔ تو نئے ناموں کی فکر میں اور نئے ناموں کی تلاش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے نام، بچیوں کے نام وہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہو یا مبہم انداز کے ہو۔ اور پھر یہ بھی ہونا چاہیے ناموں میں کہ یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ عورت کے ناموں کو نمایاں ہونا چاہیے کہ لینے کے ساتھ ہی پتہ چل جائے کہ یہ عورت کا نام ہے، مرد کا نام ہے۔ مرد کے نام میں تاثیر، عورت کے نام میں ایک مؤنث کا جو ہوتا ہے اضافہ وہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج بھی مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں کہ مرد کا بھی نام ہے، عورت کا بھی نام ہے۔ شمیم جو ہے تو عام طور سے مرد کے نام ہے، عورت کا نام ہے، فرق ہونا چاہیے۔ شمیم اگر مرد کا نام ہے تو شمیمہ ہونا چاہیے عورت کا نام، لیکن دیکھا گیا کہ وہ بھی اسی طرح سے۔ اور بات تو ایک تو اس میں اسلام کا اظہار بھی ہو، اسلام کی شناخت بھی ہو، اور یہ بھی شناخت ہو، اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ نام کے لکھنے کے ساتھ ہی، بولنے کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے تعارف کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے، یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ جب بولنا سیکھے تو اس اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ اسے سب سے پہلے یاد کرانا چاہیے، ابا امی سے بھی پہلے، اس لیے کہ ابا امی کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ بعد کا رشتہ ہے، جو ہم اس کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، بچے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لڑکے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ کے بولنے سے پہلے اس کے زبان پر اللہ کا لفظ آئے، اور پھر جب اور کچھ اچھا بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے، اس کو کلمہ اس کی زبان پر آئے۔ لیکن یہ بھی چیز سکھانے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھانے سے تعلق رکھتی ہے، بار بار کی تلقین سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پرورش سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اولاد کی عزت کرو۔ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جن کی عمریں بڑی ہے، جو بزرگ ہیں، تو ان کی عزت ہونی چاہیے، چھوٹوں کی کیا عزت؟ چھوٹے بھی عزت کے مستحق، یعنی گویا کہ ان کی توہین نہ ہو، ان کے عزت نفس کا خیال رکھا جائے،
ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، حقارت کے کلمات، کم طریقے کلمات ان کے حق میں استعمال نہ کیے جائے۔ یہ اکریم اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو، انہیں مکرم سمجھو، وحسنوا ادبہم، اور ان کو اچھے ادب کی تعلیم اور تلقین کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی تعلیم دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 سنین، اور 10 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر کچھ تنبیہ بھی کرو، مختصر، بہت زیادہ مار پیٹنا وہ مراد نہیں، مختصر تنبیہ جو ہو سکتی وہ مراد ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ماں باپ کا عمل بھی ہوگا، ماں باپ بھی نماز کے پابند ہو گئے، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اولاد کو بہت زیادہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ماں بھی اپنے نماز کے وقت پر گھر میں نماز ادا کر رہی ہے اور باپ بھی نماز کے وقت میں نماز ادا کر رہا ہے مسجد میں جا کر، تو الگ سے بہت زیادہ اولاد کو تلقین نہیں کرنی پڑے گی، وہ ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر اس کے عادی بنیں گے۔ لیکن یہاں سکھانے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں تو دیکھ کر آ جاتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں سکھانے سے تعلق رکھتی ہے کہ نماز میں پڑھتے کیا ہیں، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، ثنا کسے کہتے ہیں، قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیز صرف دیکھنے سے نہیں آ سکتی، دیکھنے سے تو وہ رکوع کر سکتا ہے بچہ کہ نماز میں جھکتے کیسا ہیں، نماز میں کھڑے کیسا ہوتے ہیں اور بیٹھتے کیسا ہیں، سجدہ کیسا کرتے ہیں، تو یہ بچہ کر سکتا ہے۔ لیکن رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، قیام میں کیا پڑھتے ہیں اور قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں، تو اس کا تعلق تو براہ راست اور مکمل طور سے تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ پھر اولاد ہی سے متعلق جو تعلیمات دی گئی ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رائے فرماتے ہیں، من کانت لہ انثی فلم یعیدھا ولم یہینھا ولم یوصر ولدہ علیہ ادخلہ اللہ الجنۃ، کہ جس کے گھر لڑکی پیدا ہو اور فلم یعیدھا، اسے وہ زندہ درگور نہ کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بچوں کی جو حق تلفیہ تھی، جو ظلم زیادتی تھی، ان میں سے اس ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سارے خاندان، بہت سارے قبیلے والے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کے پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جس کے گھر لڑکی پیدا ہو اسے وہ زندہ دفن نہ کرے، ولم یہینھا، اور اس کی توہین نہ کرے، کہ زندہ تو رکھا ہے لیکن روزانہ توہین کے پیدا نہیں ہوتی تو بہتر تھا، تو کیوں پیدا ہوئی، یا تیری پیدائش تو میرے لیے بوجھ ہے، گھر والوں کے بوجھ ہے، یعنی تانے۔ تو یہ اس کی توہین نہ کرے، ولم یوصر ولدہ، اور لڑکے پر، بیٹے پر اس کو ترجیح نہ دے، بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے۔ جس طرح سے بیٹے کو سمجھتا ہے، لڑکے کو سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لڑکی کو بھی سمجھے، جو مقام دیتا ہے اور جو خوشی اس کو لڑکی کی پیدائش پر ہوئی ہے تو لڑکی کی پیدائش پر بھی وہی خوشی اس کو ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے لڑکے کی پیدائش پر وہ فخری انداز میں کہتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اسی طرح سے فخری انداز میں اس کو کہنا چاہیے کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن عام طور سے آج معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سلسلے میں قصور پایا جاتا ہے کہ جس طرح سے لڑکے کی آرزو تمنا ہوتی ہے تو ایسی لڑکی کی آرزو تمنا لوگ نہیں کرتے، اور جس طرح سے لڑکی کی پیدائش پر لوگ خوش ہوتے ہیں، پیڑے تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو لڑکیوں کی پیدائش کے سلسلے میں یہ عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے، دونوں کو برابر سمجھے، تو ادخلہ اللہ الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر پرورش سے متعلق ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ محبت تو دل میں ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہو، اولاد کی محبت کا اظہار بھی ہو، والدین اظہار کرے، ان کا بوسہ بھی لے، رحم اور مہربانی کے کلمات کہتے رہیں، شفقت کے کلمات کہتے رہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جہاں عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا بوسہ لے رہے تھے جو آپ کے نواسے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں لیکن میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم اور شفقت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی گویا کہ آپ نے اس کے اس کہنے کو اور انداز کو پسند نہیں کیا۔ پسندیدہ جو چیز ہے کہ والدین اپنی اولاد کا، چھوٹی اولاد کا وہ بوسہ بھی لے، وقتاً فوقتاً اپنی شفقت کا، محبت کا وہ اظہار بھی کرے، اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بل لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ اس موقع کی حدیث ہے جو 40 احادیث کے نام سے جو مکاتب میں پڑھائی جاتی، جو دراصل وہ 40 احادیث کے 40 ٹکڑے ہیں، مکمل حدیثیں نہیں ہیں، ورنہ وہ 40 احادیث جن کو کہتے ہیں تو اتنا مواد تو وہ 2-3 حدیثوں کا ہی ہو جاتا ہے۔ من لا یرحم ولا یرحم وہ اس حدیث سے اس موقع سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا اور دیہاتی نے کہا کہ ہم تو بوسہ نہیں لیتے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اولاد کی پرورش، اولاد کے حقوق سے متعلق ایک دوسرا پہلو جس کو قرآن نے نمایاں کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دوسرا پہلو ہے بالکل۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ تم اولاد کی پرورش میں اور محبت میں اور ان کے انتظام میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ اور اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے غافل ہو جاؤ، دین کے تقاضوں سے تم غافل ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر، مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، بندگی کے تقاضوں سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں مزید کہا گا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تم کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ آج تم ان کے فائدے کے لیے، ان کے راحت و آرام کے لیے تم اللہ کے دین کو بھول رہے ہو، بندگی کے تقاضوں کو تم چھوڑ رہے ہو کہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے، میری اولاد جو ہے تو دنیا میں عیش و آرام کی حالت میں رہے۔ تو اگر تم نے اس حیثیت سے زندگی گزاری تو یہ اولاد تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ آزمائش اسی کو کہتے ہیں، فتنے کا لفظ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں اولاد اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی آزمائش بھی ہے، وہ اللہ کا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کتنے ہیں جو اولاد کو مقدم سمجھتے ہیں اور کتنے جو اللہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، 8 چیزوں میں سے 5 چیزیں وہ رشتہ داروں سے تعلق رکھتی ہے، انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور 3 چیزیں وہ بے جان چیزیں ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے عالی شان مکانات جن سے تم راضی اور خوش ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ 8 وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا انسانی تعلق بھی ہے، ایمانی تعلق بھی ہے۔ والدین سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، بھائی سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا دین و ایمان کا تقاضا ہے نا۔ لیکن 8 چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جدوجہد کرنے سے، انتھک کوشش کا نام ہے جہاد، اگر یہ 8 چیزیں اگر روک دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، جہاد کی محبت سے،
تو یہ پھر اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے. حتیٰ یاتی اللہ بھی امری تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو اللہ کے عذابات کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب میں آج امت مسلمہ مبتلا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کسی کو روک دیا، اس کے ماں باپ نے، اس کی اولاد کی مصروفیت نے روک دیا اس کو جہاد سے، دینی کوشش سے روک دیا، بیوی نے روک دیا، رشتہ دار بھائیوں نے روک دیا، خاندان نے روک دیا، اور مال نے روک دیا، تجارت نے روک دیا، اور مکان نے روک دیا. اور آج جو حالات بنے ہیں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ان حالات کے بننے میں یہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو آگاہ کر دیا تھا، متنبع کر دیا تھا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اگر روک دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، جہاد سے، تو پھر یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے. اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے. اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، جابروں کو مسلط کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل پر جب اس نے کوتاہی کی تھی اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی تھی، حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جالوت کی صورت میں، بخت نصر کی صورت میں، فرعون کی صورت میں مبتلا کر دیا تھا. اور آج اسی عذاب میں ایک طرح سے امت مسلموں مبتلا ہے. اور آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کتاب کے اولین طور پر، لیکن چونکہ نبی کے حوالے سے یہ بات ہے تو انبیاء کی اتباع اور پیروی وہ تو ہماری نماز کا حصہ ہے. نماز کی دعوت ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین انعمت علیہم کی جو ہم دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ بندوں کی فہرست 4 قسموں پر مشتمل ہے. ان میں سب سے اولین قسم ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت حاضر تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر پیش کیا کہ ایک مسلم باپ اور ایک مومن باپ جب اس کی موت کا وقت آئے تو اس کے لیے بہتر کیا طرز عمل ہے، وصیت کے حوالے سے. جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی اور عبادت کرو گے؟ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے زندگی بھر اللہ کی بندگی کی تھی اور اللہ کی بندگی کی دعوت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی دی تھی، تو بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے، بندگی کریں گے تمہارے معبود کی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی ہم بندگی کریں گے. تو میں بھی میرا احتساب لوں، آپ بھی اپنا احتساب لے. کیا اگر موت کا وقت آ گیا تو کیا ہم اس کہنے کے موقف میں ہیں اپنی اولاد سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی عبادت کرو گے؟ اور کیا یہ جواب کی توقع ہم کر سکتے ہیں ہماری اولاد سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ جو جواب دے گی کہ نعبد الہک و الہ آبائک، جب عبادت اور بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے جو معبود تھے ان کے بھی عبادت اور بندگی کریں گے. لیکن میرا اپنا احساس ہے کہ جو کمزوری پائی جاتی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کہنے کے موقف میں ہے یا نہیں اس وقت موقع پر کہ موت کا جب وہ آئے تمام چیزوں کی وصیت ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کے حوالے سے، تقاضے کے حوالے سے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ایک مثالی باپ کی حیثیت سے، مثالی استاد کی حیثیت سے پیش کیا. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی 10 نصیحتیں. اب وہ وقت نہیں ہے، شروع میں تو میں نے سوچا تھا کہ وہ 10 نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی ہے تو کچھ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ میں رکھوں، لیکن چونکہ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف سرسری طور سے سن لیجئے. حضرت لقمان کی شخصیت کو اللہ نے ایک نمونے کے طور پر، ماڈل اور آئیڈل کے طور پر پیش کیا.
لیکن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مثالی باپ کی یہ ذمہ داری ہے، مثالی استاد کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگردوں کو شرک سے منع کرے، اور اس کے بعد جو نصیحت کی حضرت لقمان نے، اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا، یاتی بھی اللہ اس کو لائے گا، یعنی آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور، مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم کو جانا ہے اور وہاں پر ہم کو حساب دینا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کو حکم دے اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت اور پریشانی پہنچے اس پر صبر کر، ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو مت توڑ، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور تکبر کی چال مت چل، فخر مت کر، وقشد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی چال کو بھی درمیانہ رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو منکر آواز ہوتی ہے، جو ناپسند آواز ہوتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بہت چیخ کر چلا کر بات مت کر، درمیانی آواز میں بات کر۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی صورت میں اپنی نعمت عطا کی ہے، اور ایک طرح سے یہ امانت بھی ہے، تو اس کو ہم نعمت بھی سمجھے اور اللہ کی امانت بھی سمجھے، اور نعمت اور امانت کہا کیے ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی، ناشکری کی، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اولاد کی پرورش سے متعلق، تعلیم و تربیت سے متعلق، اگر ادا نہیں کی تو ناقدری کی سزا قرآن مجید وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اولاد سے متعلق اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنے، انہیں ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔